حضرت ابو امامہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا حق بہت بڑا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، کیونکہ حسن حدیث سے بھی استدلال ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر میں جو سب سے اہم مقام ہے، یا گھر کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہ مرد ہے، اور بیوی کے لیے اور باقی گھر والوں کے لیے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری جو ہے وہ لازم ہے، الا یہ کہ وہ کسی غلط کام یا حرام کام کے لیے کہے تو وہ پھر جائز نہیں۔ تو یہ جو سجدے کی مثال دی گئی، یہ اس لیے کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ شوہر کے سامنے ہمبل ہو، یعنی اس کی عزت کرنے والی ہو، اور اس کا اثر جو ہے وہ پھر بچوں پر بھی ہوگا، کیونکہ اگر بیوی شوہر کی عزت نہیں کرے گی تو بچے بھی نہیں کریں گے، اور پھر بیوی کی مثال سے یا ماں کی مثال سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ غلط ہوگی، اور ایک ایسی جنریشن وجود میں آئے گی کہ جس کے اندر ادب، اخلاق، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ماں ایک رول ماڈل بھی ہوتی ہے بچوں کے لیے، زیادہ تر بچوں کا وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اس ذیل میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو شوہر کے حقوق کی تاکید کرتی ہیں۔ شوہر کے حق بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے اہم یہ دو ہیں۔ پہلا پردہ پوشی اور پاک دامنی، دوسرا قناعت۔ سلف کی عورتیں اسی طرح کی تھی، سلف یعنی پہلے زمانے کی نیک عورتیں، صحابیات، تابعیات وغیرہ۔ جب مرد گھر سے باہر نکلنے لگتا تو کہتی حرام کی کمائی سے بچنا، ہم بھوک پر صبر کر لیں گی لیکن آگ پر صبر نہیں کر سکتی، یعنی عورتیں مردوں کو سیدھے راستے پر چلنے میں مدد دیتی تھی۔ آج بھی بہت سی خواتین ایسی نیک ہیں کہ وہ مردوں کو حرام کام کرنے سے روکتی ہیں، حرام کمائی کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں گے، ہم معمولی کپڑوں میں گزارا کر لیں گے، لیکن ہمیں حرام نہیں چاہیے، حلال چاہیے۔ عورت کے فرائض میں سے ہے کہ مرد کے مال میں فضول خرچی نہ کرے۔ اگر مرد کی رضامندی سے کسی کو کچھ دے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا، یعنی بیوی کو مرد کے مال میں سے صدقے کا اجر ملے گا اگر شوہر کی رضامندی ہے، لیکن اس کی رضا کے بغیر دے گی تو مرد کو اجر ملے گا اور عورت کو گناہ ملے گا۔ ماں کو چاہیے کہ بیٹی کو سسرال بھیجنے سے پہلے اسے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یا سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مقیم رہے، یعنی پسندیدہ جگہ عورت کے لیے اس کا گھر ہے۔ چرخہ کاتے، اب یہ اس زمانے میں ایک اسکل تھا، ہنر تھا۔ آج کے زمانے کے مطابق کوئی بھی ہنر ہو سکتا ہے جس سے عورت کی ایک اچھی، مفید اور قابل قدر اس کی مشغولیت ہو، جس سے اس کو خود بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، یعنی بیکار وقت ضائع نہ کرے۔ ہمسایوں سے کم بولے، یعنی بہت زیادہ باتیں نہ کرے، اور آج کل ہمسایوں سے تو ویسے ملاقات کم ہوتی ہے، لیکن ایک ہمسایہ ہر وقت گھر کے اندر، یہ ٹیلی فون، تو اس کا بھی جو استعمال ہے وہ حدود کے اندر ہو، کیونکہ جتنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں پھر اتنی گناہ بھی زبان کے زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ شوہر کی غیر حاضری میں آزادانہ زندگی نہ گزارے، یعنی اگر کسی جاب کے سلسلے میں یا کام یا جہاد یا کسی بھی وجہ سے اگر شوہر گھر پہ نہیں تو بے فکر نہ ہو جائے کہ جب شوہر ہو تو رویہ کچھ اور ہو اور شوہر نہ ہو تو بالکل ہی کچھ اور ہو، یعنی شوہر نہ بھی گھر پر ہو تو بھی ان کاموں سے پرہیز کرے کہ جو شوہر کو پسند نہیں، اور تمام حالات میں مرد کی خوشی کو ملحوظ رکھے۔ اپنے نفس اور مرد کے مال میں مرد کی خیانت نہ کرے۔ نفس سے مراد دل، دماغ اور جسم، اور مال میں پراپرٹی، گھر اور باقی جو روپیہ پیسہ وہ سب چیزیں آتی۔ خیانت سے مراد ایسے کاموں میں استعمال کرنا کہ جو شوہر کو ناپسند ہو۔ جسے مرد ناپسند کرے اسے اس کے بستر پر بیٹھنے نہ دے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر اگر گھر پر ہے تو کچھ لوگوں کے آنے پہ پابندی ہو، اور جب شوہر گھر سے جائے تو ہر ایک کے لیے دروازے کھل جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اس کی پوری توجہ اپنی حالت کی درستی اور گھر کی اصلاح کی طرف ہو، یعنی اگر عورت چاہتی ہے کہ گھر بسے تو اپنا بھی خیال رکھے، یعنی جسمانی حالت کا، صفائی ستھرائی کا، اور گھر بھی صاف ستھرا رکھے، جہاں تک ممکن ہو گھر کی خدمت میں لگی رہے، اور اپنے شوہر کے حقوق کو اپنی ذات اور تمام خیش اور اقارب کے حقوق سے مقدم سمجھے، یعنی باقی لوگوں پر اس کو ترجیح دے۔